بڑے پرسکون انداز میں زندگی بسر کرے اور کچھ ایسے جھمیلوں میں نہ رہے جس جھمیلوں میں اس نے اپنی پچھلی گزشتہ زندگی بسر کی۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ دوستی لگا لیتے ہیں وہ بڑے مزے میں رہتے ہیں، اور بڑے چالاک لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں۔ ہم کو انہوں نے بتایا ہوتا ہے کہ آپ ادھر اپنے دوستوں کے ساتھ دوستی رکھیں، اور خود بیچ میں سے نکل کر اللہ کو یار بنا لیتے ہیں۔ ان کے اوپر کوئی تکلیف، کوئی بوجھ، کوئی پہاڑ گرتا نہیں ہے۔ سارے حالات ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے میرے آپ کے، لیکن ان کو ایک ایسا سہارا ہوتا ہے، ایک ایسی مدد، ایک ایسی سہایتا ہوتی ہے کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ تو میں نے یہ دیکھا ہے اور بہت قریب سے دیکھا۔ ہمارے گھر میں دھوپ سینکتے ہوئے میں اپنی ایک چڑیا کو دیکھا کرتا ہوں جو بڑی دیر سے ہمارے گھر میں رہتی ہے، اور غالباً یہ اس چڑیا کی یا تو بیٹی ہے یا نواسی ہے، جو بہت دیر سے ہمارے مکان کی چھت کے ایک کونے میں، ہمارا مکان بڑا اچھا ہے، عربی کی چھتیں ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی کونا خدرا ایسا رہ جاتا ہے جو ایسے مکینوں کو بھی جگہ فراہم کر لیتا ہے۔ تو وہ بڑے شوق سے، بڑے سبھاؤ کے ساتھ، بڑے مانوس انداز میں گھومتی پھرتی رہتی ہے، ہمارے فرش پر بھی اور کمرے کے اندر بھی چلی آتی ہے۔ تو کل وہ ایک فاختہ آئی جو ٹیلی فون کی تار پہ بیٹھی تھی، اور یہ چڑیا اڑ کر اس کے پاس گئی، اور میں دھوپ سینک رہا تھا۔ تو اس چڑیا نے فاختہ سے پوچھا کہ آپا، یہ جو لوگ ہوتے ہیں انسان اور جن کے ساتھ میں رہتی ہوں، یہ اتنے بے چین کیوں ہوتے ہیں؟ یہ بھاگے کیوں پھرتے ہیں؟ دروازے کیوں بند کرتے ہیں؟ دروازے کیوں کھولتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فاختہ نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح ہم جانوروں کا ایک اللہ ہوتا ہے، ان کا کوئی اللہ نہیں ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم مل کے دعا کریں کہ ان کو بھی ایک اللہ مل جائے، تو آسانی ہو جائے گی، ورنہ تو اگر ان کو اللہ نہ مل سکا تو مشکل میں زندگی بسر کریں گے۔ مجھے پتہ نہیں وہ میری چڑیا نے اس کی بات مانی یا نہیں، لیکن وہ کافی دیر تک گفت و شنید کرتی تھی، اور میں بیٹھا اپنے تصور کے زور پر یہ دیکھتا رہا کہ ان کے درمیان گفتگو کا ایسا ہی سلسلہ جاری ہے۔ تو ہم کسی وجہ سے، یعنی کوئی ہمارا اتنا بڑا قصور بھی نہیں ہے، ہم کمزور لوگ ہیں، ہماری دوستی اللہ کے ساتھ ہو نہیں سکی۔ جب میں ایسی بات محسوس کرتا ہوں یا سنتا ہوں تو پھر اپنے بابوں کے پاس بھاگتا ہوں۔ میں نے بابا جی سے کہا کہ جی میں اللہ کا دوست بننا چاہتا ہوں، اس کا کوئی ذریعہ اس تک پہنچنا چاہتا ہوں، یعنی میں اللہ والے لوگ کی بات نہیں کرتا، سیدھی دوستی جیسے میری آپ کی اپنے اپنے دوستوں کے ساتھ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تو اپنی شکل دے اور اپنی حیثیت پہچان، تو کس طرح سے اس کے پاس جا سکتا ہے، اس کے دربار میں پہنچ سکتا ہے اور اس کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے، یہ ناممکن ہے۔ میں نے کہا تو پھر میں کیا کروں؟ کوئی ایسا طریقہ تو ہونا چاہیے کہ میں اس کے ساتھ رہوں۔ تو اس نے کہا کہ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ خود نہیں جاتے، اللہ کو آواز دیتے کہ اللہ آ جا میرے گھر میں، کیونکہ اللہ تو کہیں نہیں جا سکتا ہے، بندے کا جانا مشکل ہے۔ تو جب تم اس کو بلاؤ گے تو پھر وہ آئے گا، اور ضرور آئے گا۔ تو میں نے سوچا اتنے سال زندگی گزر جانے کے بعد کہ واقعی میں نے کبھی اسے بلایا ہی نہیں، کبھی اس بات کی زحمت کی نہیں تھی۔ وہ ایسے ہی میری زندگی رہی ہے جیسے بڑی دیر کے بعد کالج کے زمانے کا ایک کلاس فیلو مل جائے بازار میں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہو بڑا اچھا آپ مل گئے، کبھی آنا۔ وہ کہاں ہے، اس کو تو بیچارے کو پتہ نہیں کہ رکھیں گے جی۔ کوئی ہمارے ایک دوست تھے، وہ جب بھی ملتے تھے ہم راولپنڈی جاتے تو وہ کہتے کہ جی آنا ذرا رکھنا، بہت اچھی بات ہے۔ میں نے کہا اچھا جی، کہاں ان کا ایڈریس نہیں بتاتے، جیسے ہم اللہ کو اپنا ایڈریس نہیں بتاتے کسی بھی صورت میں کہ سچ مچ ہی نہ پہنچ جائے، ایک ڈر سا لگا رہتا ہے۔ تو میرے دوستوں کہا کرتے تھے کہ وہ کسی بس مہینے کے آخری ویک کی کسی ڈیٹ کو رکھ لیں گے، بس سن سیٹ کے قریب، نہ تو ڈیٹ بتاتے تھے نہ ٹائم بتاتے تھے،
ڈٹرمن نہیں کرتے. تو ایسے ہی اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. ہم یہ نہیں چاہتے بلکہ کسی حد تک ڈر جاتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم نے اللہ سے دوستی لگا لی اور وہ آ گیا تو ہمیں تو بڑے کام کرنے ہوتے ہیں. کوئی دوپٹہ چننا ہوتا ہے, بوٹ پالش کرنا ہوتا ہے, مہندی پہ جانا ہوتا ہے. اس وقت علامہ آ گئے, انہوں نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے, تو مشکل ہوگی. ہم نے زندگی کے کام نپٹانے. باقی یہ میں سوچتا ہوں اور میں نے اپنے بابا کا یہی جواب دیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرنا بہت اچھی بات ہے اور ہے بھی اچھی بات. تو انہوں نے کہا کہ عبادت کرنا تو ایک اور چیز ہے. تم نے تو مجھ سے سوال یہ کیا ہے کہ میں اس کو بلا واسطہ طور پر ملنا چاہتا ہوں. عبادت کرنا تو ایک گرامر ہے جو آپ کر رہے ہیں, اور اگر آپ عبادت کرتے بھی ہیں تو پھر آپ اپنی عبادت کو سیلیبریٹ کریں, جشن منائیں. جیسے مہندی پہ لڑکیاں ناچتی ہیں نا, تھال لے کے, موم بتیاں جلا کے, اس طرح سے. ورنہ تو آپ کی عبادت جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہوگی. جب تک خواتین و حضرات عبادت میں سیلیبریشن نہیں ہوگی, جشن کا سما نہیں ہوگا. وہ جو بابا کہتا ہے تیری عشق نے چاہا کرتا گیا تھا, چاہے سچ مچ نہ ناچے لیکن اندر سے اس کا وجود اور اس کی روح جو ہے وہ تھیا تھیا کر رہی ہو, چاہے نماز اس کی چھوٹی اثر والی ہو یا مغرب والی ہو. لیکن جب تک سیلیبریٹ نہیں کرے گا نا, لپیٹ کے کہ تو نے کتنی پنا چاہ سنتا پھر تو چھوڑ جی جا کے سنائے. یہ تو عبادت نہیں, ہم تو ایسی ہی عبادت کرتے رہے. اس لیے تال میل نہیں ہوتا اس کے ساتھ. جشن ضرور اس کا منانا چاہیے. ہمارے یہاں جہاں میں رہتا ہوں وہاں دو بڑی فیلڈز ہیں, ہاکی کی گراؤنڈ اور کرکٹ گراؤنڈ. تو سنڈے کے سنڈے بہت سویرے, بہت جب ہم سیر سے لوٹ رہے ہوتے ہیں, منہ اندھیرے گڈی اڑانے والے آتے ہیں. ان کا بڑا اہتمام ہوتا ہے, بڑے بڑے تھیلے ہوتے ہیں ان کے, اور بہت کاریں, اور اس میں رکھ کے وہ پتنگ اڑانے کے لیے ان کھلے میدانوں میں آتے. اور پتنگ اڑانا خالی ان کا یہ فعل نہیں ہے جیسے ہم عبادت کرتے ہیں, وہ جشن مناتے ہیں. جب تک اس کے ساتھ جشن نہ ہو اس وقت تک وہ پتنگ نہیں اڑتی ہے, اس وقت تک وہ سما نہیں بنتا. تو کھانے پینے کی بے شمار چیزیں, باجا بجانے کے بھونپو, وہ بہت کچھ. جشن زیادہ ہوتا ہے, کائٹ فلائنگ کم ہوتی. جس طرح ہمارے یہاں عبادت زیادہ ہوتی ہے, سیلیبریشن اللہ کو ماننا کم ہوتا ہے. تو میں نے کہا یہ گڈی اڑانے والے بہت اچھے رہ گئے. تو پھر ہمارے وہاں ڈیرے پہ بابا کے پاس ایک گڈی اڑانے والا آیا کرتا تھا, موچی دروازے کے اندر سے, بڑی خوبصورت چانسے کی باندھتا تھا دھوتی, جیسے انجمن باندھا کرتی تھی لمبے لڑ چھوڑ کر فلموں میں, بالکل ویسے. اور آ کے ہمارے بابا جی کہتے تھے کہ گڈی اڑاؤ, یعنی وہ ہم کو ایک حوصلہ دیتے تھے کہ سیلیبریٹ کرنا بھی اب مجھے سمجھ میں آنے لگی. تو گڈی اڑاتا تھا. اتنی اونچی خواتین حضرات, میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نظر نہیں آتی, اور میرے جیسا آدمی تو ڈور کو سنبھال بھی نہیں سکتا. تو میں نے اس سے پوچھا, پاسری یہ گڈی تم کیوں اڑاتے؟ کہنے لگا جی یہ گڈی اڑانا بھی اللہ کے پاس پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے. نظر نہیں آتی کہنے لگا, لیکن اس کی کھینچ جو ہے یہ بتاتی رہتی کہ میں ہوں. اللہ نظر نہیں آتا لیکن آپ کے دلوں کی دھڑکن یہ بتاتی رہتی ہے کہ میں ہوں. یہ نہیں کہ وہ آپ کے سامنے آ کر موجود ہو. تو اس کا بھی ایک عجیب سا ہمیں فن معلوم ہو. میرے ریڈیو میں ایک ہمیں ملی تھی اسائنمنٹ, وہ یہ کہ پتہ کریں چھوٹے دکانداروں سے کہ وہ کس طرح کی زندگی بسر کرتے. دکانداروں سے کم, چھابڑی فروشوں سے زیادہ. یہ کچھ دیر کی بات ہے. تو میں گیا, بہت سے چھابڑی فروشوں کو انٹرویو کیا, ان سے حال معلوم کیے. پیسے کا ہی سارا اونچ نیچ ہے, اور ہم جب بھی تحقیق کرتے ہیں یا تحلیل کرتے ہیں یا انالیسس کرتے ہیں تو اکنامکس کی بیس پر ہی کرتے ہیں کہ کتنے امیر ہیں, کتنے غریب ہیں,
کیا پرسنٹیج ہے، کس ریشو کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، کیا ان کے مسائل ہیں۔ تو دلی دروازے کے باہر آپ لوگوں میں سے جنہوں نے دیکھا ہے دلی دروازہ، وہاں اس کے باہر ایک آدمی کھڑا تھا، نوجوان 30-32 برس کا ہوگا، اور وہ سنگھاڑے بیچ رہا تھا۔ کالے سیاہ سنگھاڑے ہوتے ہیں نا، چاقو سے کاٹ کے بیچ میں تھوڑے سفید بھی نکالے ہوتے۔ تو میں اس کے پاس گیا، میں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا؟ کہنے لگا میرا نام سلطان ہے۔ میں نے کہا آپ سنگھاڑے بیچتے ہیں؟ کہنے لگا ہاں جی میں سنگھاڑے بیچتا ہوں۔ تو میں نے کہا یہ کب تک؟ کہنے لگا شام تک میں کھڑا رہتا ہوں یہ بیچ۔ تو میں نے کہا کتنے کے ہو جاتے؟ کہنے لگا کوئی 70-72 روپے کے ہو جاتے ہیں، میں 7 سیر کے قریب گرین سنگھاڑے منڈی سے لاتا ہوں۔ بلکہ میں نے اس سے پوچھا اسے کالے کیسے کرتے ہیں؟ ہم تو ذرا میری بیوی پوچھتی رہتی ہے، دیکھیے میں ڈال کے ابالے وہ تو ویسے کے ویسے ہی رہتے، کالے کیسے کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا جی ایک پساریوں کی دکان سے کسیش ملتی ہے، وہ چمچہ بھر ڈال دیں، آپ اس سے کہیں سنگھاڑے کالے کرنے والی جو دے دے گا۔ جب اس نے یہ بات کی تو میں نے کہا یہ اندر کے بھید بتانے والا آدمی اور کچھ چیز پوشیدہ نہیں رکھتا، کھلی نیت کا آدمی ہے، یقیناً یہ ہم سے بہتر انسان ہے۔ تو میں نے کہا جب آپ 70-72 روپے روز کے بنا لیتے ہیں تو آپ وہ پیسے کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگا میں جا کے رضیہ کو دے دیتا ہوں۔ میں کہا رضیہ کون؟ کہتا رضیہ میری بیوی۔ میں نے کہا اتنی محنت سے پیسے کماتے، شرم کرو، سارے کے سارے اسے۔ کہنے لگا جی اسی کے کماتے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں کہ کوئی۔ اللہ کہتا ہے نا قرآن میں کہ یار رجال قوامون علی النساء، یہ جو مرد ہوتے ہیں یہ عورت کے پرووائڈر ہیں، قوامون ہیں، ان کا فرض ہے کہ پھر ہے۔ تو میں نے کہا اچھا تم بیچ میں سے کچھ ہی کرتا نہیں؟ جی مجھے کبھی ضرورت نہیں پڑی، میں نے رکھا نہیں۔ تو میں نے کہا رضیہ کہاں ہے اس وقت؟ کہنے لگا حالانکہ مجھے انٹرویو تو اور کرنا چاہیے تھا، مجھے اس میں ایسی دلچسپی پیدا ہوئی، اتنا خوبصورت آدمی تھا انسائٹ کہ میں نے کہا کہنے لگا جی رضیہ کہیں بازار وغیرہ گئی ہوگی، اس کی 2 سہیلیاں اور تینوں صبح سویرے نکل جاتی ہیں بازار، تو وہاں پھرتی چلتی ہیں، کبھی کبھی وہ لگواتی ہیں گلوکوز، ان کو شوق ہے۔ مجھے تو بعد میں پتہ چلا کہ اندرون شہر کی عورتیں جب بعد میں گلوکوز ایک بڑی اچھی سی چیز لگتی ہے ان کو کہ اس سے تقویت آئے گی، تو کمپاؤنڈر سے لگواتی تو 3-4 گھنٹے میں ڈرپ ختم ہو جاتی، تو وہ ہے۔ میں نے کہا اچھا تو تم خوش ہو اس کے ساتھ؟ کہنے لگا ہاں جی۔ کہنے لگا